حضرات گرامی، اسی نوعیت کا ایک اور سانحہ 2018 میں شعبہ فارمیسی جامعہ اسلامیہ بھاولپور میں پیش آیا، جہاں کے مایہ ناز استاد جناب ڈاکٹر میاں رفعت الزمان صاحب کا انتقال ہوا، جن کا جرم بھی جناب محمد اقبال سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جسارت کی تھی۔ غرور اور تکبر کے اعلیٰ عہدیداروں کے اقتدار کو اپنے عقیدے اور نظریات کے منافی جانا تھا، جنہوں نے حق اور سچ کا بھرپور ساتھ نبھاتے ہوئے بددیانتی اور بدعنوانی کی مذمت کی تھی۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر رفعت الزمان اکتوبر 20، 1962 کو گوجرانوالہ کے نواحی گاؤں مراوالی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جناب میاں یونس صاحب پیشے کے اعتبار سے طبیب تھے۔ معروف کالم نگار جناب نعیم مسعود صاحب کے تایا جان تھے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر رفعت الزمان نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فارمیسی میں گریجویشن، ایم فل فارماکولوجی اور پی ایچ ڈی فارماکولوجی کی ڈگری وصول فرمائی۔ جناب ڈاکٹر میاں رفعت الزمان صاحب بھی کئی انتظامی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ امور پر مخصوص آراء رکھتے تھے، جو اکثر و بیشتر سربراہان کی شاہانہ مزاج، افسرانہ ادب کے خلاف ہوتی تھی، اور خصوصاً موجودہ ڈین فارمیسی پروفیسر نوید اختر کی کتاب میں ناقابل معافی جرم تھا۔ چنانچہ ان کا معاشی قتل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ملازمت سے ہمیشہ فارغ کرنے کی بھرپور تیاری کی جا چکی تھی، مگر اللہ کا کچھ اور ہی مقصود تھا۔ جناب ڈاکٹر میاں رفعت الزمان صاحب حالات کی سختیوں، تعلیمی حکمرانوں کی بربریت اور تکبر کے نشانے میں مغمور اہل اقتدار سے لڑتے لڑتے بالآخر اگست 2018 کو حالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ دونوں عظیم قائدین کی موت کا سبب بننے والے قاتلوں میں گہری مماثلت ہے۔ دونوں کا تعلیمی اور تدریسی مضمون ایک ہے، دونوں کا فارمیسی کا ذیلی شعبہ ایک ہے، دونوں کا تعلیمی نگران ایک، دونوں کا اپنے مقتولین سے رویہ ایک، انہوں نے موت تک پہنچانے کو حربہ اور طریقہ کار ایک سا تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے اداروں میں پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن کا موسوسی، تدریسی، تنظیمی اور تحقیقی ڈھانچہ کو یکسر فراموش کرتے اپنا خود ساختہ جعلی نظام برپا کیا ہوا ہے۔ حالانکہ ان دونوں بدبختوں نے AGC کے اجلاسوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شرکت فرمائی اور دونوں نے AGC کے موجودہ نظام اور ڈھانچے کو اپنانے اور لاگو کرنے کا تحریری اور تقریری وعدہ کیا ہوا ہے، مگر اسے انہیں اپنی مالی مفادات مجروح ہونے کا اندیشہ ہے، اسی لیے انہوں نے اپنا اچھوتا ڈرامہ رچایا ہوا ہے اور اپنے اداروں کو عجیب و غریب منطقے پیش کرتے ہیں۔ دونوں ہی اپنی بددیانتی اور بدعنوانی کو چھپانے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ ادارے، نظام اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی شاندار کوششیں جاری فرمائی ہوئی ہیں، حالانکہ اب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی اسلامی عقیدہ، نظریہ اور مسلک بددیانتی اور بدعنوانی کی اجازت نہیں دیتا۔ پورے مذہب، اخلاقی اور عمرانی علوم کو مطالعہ کر لیں، کہیں آپ کو کرپشن کی اجازت کا اشارہ نہیں ملے گا، کہیں آپ کو کسی کا معاشی قتل کرنے کے حوالہ نہیں ملے گا، کہیں آپ کو ادارے اور نظام کو دھوکہ دے کر مادی اور معاشی مفاد سمیٹنے کا پروانہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ یہ دونوں اصحاب اپنے مسلک اور عقیدے سے مخلص نہیں ہیں۔ یہ دونوں افسران جناب ڈاکٹر ساجد بشیر، ڈین فارمیسی جامعہ سرگودا، اور جناب ڈاکٹر نوید اختر، ڈین فارمیسی جامعہ اسلامیہ بھاولپور کا سیاسی پیشہ ورانہ تعلق بھی فارمیسی کے ایک ہی ڈھرے بدنام زمانہ پروفیشنل گروپ سے ہے۔ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے اس سیاسی گروہ کا یہ پسندیدہ سرگناہ ہے۔ جن کے جلسوں کی یہ شان ہوتی ہے، جن کی محفلوں کو یہ رونق بخشتے ہیں، یہ وہی گروہ ہے جو گزشتہ 3 دہائیوں سے پیشہ فارمیسی پر کسی سیاہ رات کی طرح چھایا ہوا ہے، جس کا ارکان سازی، انتخابی عمل اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں بہترین بددیانتی کا مظاہرہ ہوتا ہے، جو اپنے ذاتی اور شخصی مفادات کے لیے قومی اور اجتماعی مفادات کو بڑے تسلسل سے مجروح کر رہے ہیں، اور کبھی کسی مخلص، دیانتدار اور باصلاحیت شخص کو اپنی ذات اور شخصیت کے آگے نہیں جانے دیتے۔ ماہرین ادویات کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی ہمیشہ قیادت میں رہنے والے جناب نواز شریف والی ضد اور سوچ نے پیشہ ادویات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ہم مسلم لیگ نون سے بڑے مؤدبانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی ان باقیات کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ شاید اسی طرح پاکستان میں ادویات اور صحت کے اچھے دن آ جائیں گے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ماہرین ادویات کی تنظیم 2 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ گزشتہ دنوں کچھ لوگوں نے اکٹھے تو ہونے کی کوشش کی، مگر قرائن کہتے ہیں کہ شاید یہ اکٹھے زیادہ عرصہ نہ چل سکے۔ قارئین محترم، ہمارے بھائیوں اور عظیم رہنماؤں کی موت کا سبب بننے والوں میں ایک اور خوبی بھی یکساں ہے۔
یہ دونوں ایک دوسرے کو ناجائز مادی مفاد فراہم کرنے کے لیے متفرق امتحانی اور تنظیمی کام کے لیے نامزد کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی بینک اکاؤنٹ کی معلومات کا جائزہ لیں تو بڑی آسانی سے ان کے شیطانی گٹھ جوڑ سمجھ سکتے ہیں۔ جس مخلوط دھندے سے یہ دونوں اپنے اپنے اداروں کو ایک دوسرے کو معاشی مفاد فراہم کرنے کا سامان کر رہے ہیں، اسے بآسانی سمجھا اور پکڑا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں آپس میں وٹا سٹا کرتے ہیں، ورنہ ہمارے ملک میں اتنا کہت و رجال نہیں کہ ان دونوں اصحاب اور ان کے اداروں کو ان کے علاوہ کوئی اور ماہر استاد اور ممتحن نہیں چلا ملتا۔ پنجاب میں تو ان کی صورتحال کی انتہا مناسبت سے ایک محاورہ پیش کیا جا سکتا ہے، مگر ہم اپنے قارئین کا احترام محفوظ رکھتے ہیں، اسے زیر قلم لانے سے گریز کرتے ہیں۔ آخر میں ہم جناب محمد اقبال اور جناب ڈاکٹر میاں رفعت الزمان جیسی معصوم شخصیت کی موت کے ذمہ داروں کو پیغام دینا چاہیں گے، جو فارمیسی کے اداروں اور شعبہ جات کے اعلیٰ سرکاری اور انتظامی عہدوں پر فائز ہیں، اقتدار اور طاقت میں بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں، جن کی ہیبت اور دہشت سے دنیا کانپتی ہے، جو پیشہ ادویات کے حالات اور ترجیحات کو اپنی مرضی سے ترتیب دیتے ہیں۔ ہم آج ان کے عروج کے دور میں ان کے تمام تر غرور اور اقتدار اور طاقت کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم ان کے مخروع کردار کی نفی کرتے ہیں، ان کے فریب اور دھوکے دہی کے شیطانی گٹھ جوڑ کا انکار کرتے ہیں، تمام تر بددیانتی اور بدعنوانی کو ببنگ دہل ٹھکراتے ہیں اور اپنے عظیم بھائیوں کی شہادتوں اور قربانیوں کو تہہ دل سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی قربانی، استقامت اور خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کی موت کے محرک بننے والے بدترین اور ظالم قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچنے کا اعادہ کرتے ہیں، جنہوں نے بے قصور اور معصوم بچوں کو یتیم کیا، روشن گھروں کی خوشیوں اور رونقوں کو اجاڑ دیا، جنہوں نے فلسفہ حسین کے پاسداران کو قتل کیا، قابل نفرت یزیدیت کا مظاہرہ کر کے اجالوں کو شکست دینے کی ناپاک کوشش کی۔ ہم یقیناً اپنے عظیم مجاہدین اور جفا کش سپہ سالار کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، ان کی خدمت، جدوجہد اور کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اس علم کو کبھی گرنے نہیں دیں گے، ان کے مشن کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، کرپشن اور بددیانتی اور بدعنوانی کے خلاف اپنی جدوجہد کو ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔